یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، تو راہ نجدیوں نے مزار بطول کو، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، تو راہ نجدیوں نے مزار بطول کو، تو راہ نجدیوں نے مزار بطول کو، جانے نبی و خاصہ داور ہے فاطمہ، کچھ شک نہیں شفیع محشر ہے فاطمہ، سبط عظیم وقار کی مادر ہے فاطمہ، افسوس آج بے کسوں بے پر ہے فاطمہ، جنت میں چین ہوگا کیوں کر رسول کو، کیوں کر رسول کو، تو راہ نجدیوں نے مزار بطول کو، یا فاطمہ زہرا، 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 دن آج تھی تھا دن آج ہی کا تھا، قیامت ہوئی بپا، تاریخ 8ویں تھی مہینہ یہی تو تھا، دن آج ہی کا تھا، قیامت ہوئی بپا، تاریخ 8ویں تھی مہینہ یہی تو تھا، آدان ڈھا دیا لحد بنت مصطفیٰ، حیرت ہے کیوں جہاں میں نہ محشر ہوا بپا، نازل عذاب ان پہ الہی شتاب ہو، الہی شتاب ہو، بے دین قوم ناد کا کھانا خراب ہو، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، تو راہ نجدیوں نے مزار بطول کو،
اللہ کوئی پوچھنے والا کھرا نہیں، قبروں میں بھی تو چین سے آلے ابا نہیں، اس ظلم کی خدا کی قسم انتہا نہیں، حیرت ہے آسمان یہ کیوں پھٹ گیا نہیں، جس کے نہیں نظیر ہے ایسا ستم کیا، ایسا ستم کیا، ان نجدیوں نے کعبہ ایمان کو ڈھا دیا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، تو راہ نجدیوں نے مزار بطول کو، اے بنت سیدہ تیری حرمت پہ میں نثار، اے بنت سیدہ تیری عزت پہ میں نثار، اے بنت سیدہ تیری عظمت پہ میں نثار، اے بنت سیدہ تیری غربت پہ میں نثار، آدان مرتبہ تیرا جانا نہ حیف ہے، جانا نہ حیف ہے، اقوال مصطفیٰ کو بھی مانا نہ حیف ہے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، تو راہ نجدیوں نے مزار بطول کو، عباس نام بھائی مدینے میں جلد آؤ، مولا خدا کے واسطے دیری نہ اب لگاؤ، آدا کو ذوالفقار کا جلدی مزہ چکھاؤ، ان ظالموں کو زور ید اللہ کا دکھاؤ، توہین کی ہے آپ کے ماں کے مزار کی، ماں کے مزار کی، لعنت ہو اہل نجد پہ پروردگار کی، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، تو راہ نجدیوں نے مزار بطول کو، مولا ظہور کیجئے غم کا ہے مقام، واللہ انتظار تمہارا ہے صبح و شام،
افسوس ہے کہ آئینہ جانے ہمارے کام، پرسے کو یا امام زمان آئے ہیں غلام، توہین کی انہوں نے احمد کی آل کی، احمد کی آل کی، دھایا لحد کو فاطمہ دھایا لحد کو فاطمہ خوش خصال کی، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، تو راہ نجدیوں نے مزار بطول کو، تو راہ نجدیوں نے مزار بطول کو، بر محمد و محمد صلوات علی محمد محمد۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بتا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے،
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا یہ میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ عظمت ماں فاطمۃ الزہرا علیہ السلام پر بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق
وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد دعائے سلام دی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی غازہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، 8 شوال تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن جس دن ائمہ اطہار، اصحاب کرام، ازواج النبی اور بالخصوص جناب سیدہ سے منسوب قبر کو مسمار کر دیا گیا. لہٰذا ابتدا ہی میں آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ ذرا سا انسان تصور کرے اور اس کیفیت کو محسوس کرے کہ کس طریقے سے ائمہ اطہار کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا. آج بھی اگر کوئی زائر مدینہ جاتا ہے تو وہ یقیناً جنت البقیع کے قبرستان کو دیکھ کر آنسو بہاتا ہے. اگر اس سے پوچھا جائے وجہ کیا ہے، آنسو کیوں بہاتے ہو، تو وہ یہی کہتا ہے کہ ایک طرف رسول کا روضہ ہے، وہاں پر روشنی ہی روشنی ہے، ایک طرف بیٹی کی قبر ہے، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ایک طرف رسول کا روضہ، وہاں ہجوم ہی ہجوم، ہر ایک وہاں پر زیارت کرنے آیا ہے. ایک طرف بیٹی کی قبر ہے، وہاں پر ہر ایک چاہتا ہے زیارت بھی کرے، لیکن کچھ بدبخت ہیں جو تازیانہ لے کر، اسلحے لے کر کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے، واپس چلے جاؤ یہاں سے. ایک طرف پورا مدینہ روشنیوں کے سائے میں جگمگا رہا ہے اور ایک طرف جنت البقیع کا وہ قبرستان ہے جہاں کوئی بھی چراغ جلانے والا موجود نہیں ہے. تو وہاں پر جب انسان جاتا ہے اور قبروں کو دیکھتا ہے، پروردگار عالم اس ذکر کے طفیل ہم سب کو وہ دیکھنا نصیب فرمائے. جب وہاں پر انسان دیکھتا ہے تو سوچ کر ہی رو دیتا ہے کہ کیسے بلڈوزر چلائے ہوں گے، کیسے قبروں کو مسمار کر دیا ہوگا. کیا ان کا دل ذرا بھی نرم نہیں ہوا ہوگا کہ یہ رسول کی بیٹی کی قبر ہے؟ کیا ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے؟ یہاں پر کس طریقے سے مسمار کر دیا ہوگا. آپ ذرا سوچئے، جو وہاں دیکھ کر آتے ہیں تو وہ روتے ہیں، میں تو یہاں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو پھر
ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ آج زہرا کا ایک بیٹا غیبت کے پردے میں ہے، وہ تو جناب سیدہ کا فرزند ہے، یقیناً جنت البقیع جب وہ دیکھتے ہوں گے زمانے کے امام تو ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، کیا سوچتے ہوں گے کہ یہی میری مادر گرامی ہے۔ 1400 برس پہلے مسلمانوں نے پسلیاں توڑ دی، آج مسلمان کیسے آ گئے، قبر توڑ کر چلے گئے، کس طریقے کے مسلمان تھے، لہذا کیا کیفیت ہوگی زمانے کے امام کی۔ تو آئیے ابتدا ہی میں زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے یقیناً ایک المناک دن ہے، مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جزاکم اللہ، شہزادی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور یقیناً جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں زمانے کے امام کے غم میں شامل ہے، اہل بیت علیہ السلام کے غم میں ہم شریک ہوئے ہیں، اس کا یقیناً ایک اجر ملنے والا ہے۔ میں ابتدا ہی میں آپ کی حوصلے کے لیے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ ہمارے مرجع ہیں آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ، خدا ان کی عمر کو دراز کرے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ مرجع قدر ہیں، اور اس دور میں جو دنیا کے 4 بڑے مراجع عظام ہیں ان میں ایک نام آیت اللہ وحید خراسانی کا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے قزوین، ایران کا ایک شہر ہے، وہاں پر خطاب کیا انہدام جنت البقیع کی مجلس سے۔ تو جب انہوں نے مجلس کا آغاز کیا تو ابتدا ہی میں انہوں نے ایک جملے سے آغاز کیا، اور ایک جملہ کہا کہ یہ جو اس فرش عذاب پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عام مؤمنین نہیں ہیں جو اس فرش عذاب پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور غم منانے آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروردگار عالم کے منتخب شدہ افراد ہیں، انہیں پروردگار عالم نے چنا ہے اس غم کو منانے کے لیے۔ آپ دیکھیے دنیا آج کھیل تماشوں میں لگی ہوئی ہے، 8 شوال کا دن، 8 شوال کی شب آ گئی، دنیا لغویات میں لگی ہوئی ہے، دنیا اپنے مصروفیات میں لگی ہوئی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے، آپ اس بات کی تائید کریں گے، جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آج کا دن کون سا ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ آج کے دن، آج کی رات کون سا واقعہ پیش آیا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جو جانتے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں غم نہیں ہوگا، اور اس واقعے کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہوں گے۔ کئی لوگ ہوں گے، لہذا آپ سوچئے کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کو پروردگار عالم موقع دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں جو اس فرش عذاب پر آتے ہیں اور اس غم کا احساس کرتے ہیں کہ واقعی جنت البقیع کو جو مسمار کیا گیا یہ عام سانحہ نہیں، رسول اللہ کی بیٹی کی قبر کو توڑ دیا گیا، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ وہ اپنے سینوں میں غم محسوس کرتے ہیں، دلوں میں غم محسوس کرتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرش عذاب پر بیٹھیں یہ اللہ کے منتخب شدہ افراد ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہے جو قابل درک بھی ہوتی ہے، قابل بیان بھی ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ قابل درک کا مطلب کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جس کو لوگ سمجھ سکتے ہیں اور بیان بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالفرض میں کوئی چیز دیکھوں، کوئی واقعہ دیکھوں اور بے عینی ہی میں نے اس کو سمجھا پھر آپ کو بیان کیا، یہ کیا ہے واقعہ؟ قابل درک بھی ہے، قابل بیان بھی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو قابل درک تو ہوتے ہیں، قابل بیان نہیں ہوتے، یعنی ان سے انسان سمجھ سکتا ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ بالفرض ہم یہاں پر امیر المومنین کے فضائل پڑھیں، آپ علی علی کریں، آپ خوش ہوں، آپ کے دل میں جو خوشی ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن کتنی خوشی ہے، کیا وہ درجہ تھا، وہ آپ بیان نہیں کر سکتے، بیان میں نہیں آ سکتا۔ آپ اگر کسی ماں کو دیکھیں کہ اس کے سامنے اس کا جوان بیٹا ہے اور وہ مر گئے، تو وہ ماں آپ سامنے دیکھیں گے کہ غم منا رہی ہے، آپ یہ درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن بیان نہیں کر سکتے کہ کیفیت کیا ہے، کہ وہ کتنا جو ہے وہ غم منا رہی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو قابل درک بھی نہیں ہوتے، قابل بیان بھی نہیں ہوتے، یعنی نہ انسان انہیں سمجھ سکتا ہے نہ جو ہے وہ انہیں بیان کر سکتا ہے۔ کہا انہدام جنت البقیع کی مجلس انہی مجالس میں سے ایک ہے، یعنی یہ جو واقعہ ہوا نہ یہ قابل درک ہے، سمجھ بھی نہیں آتا۔ یار رسول کی بیٹی کی قبر، آئمہ اطہار کی قبر، اصحاب کی قبر، ازواج نبی، نہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، نہ انسان اس کو بیان کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس فرش عذاب پر آتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے اٹھیں گے، تو یقیناً جب وہ آئے تھے تو شہزادی کی خوشنودی کے لیے آئے، جب وہ آئے تھے تو اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے آئے تھے۔ کہا تو جب وہاں سے اٹھیں گے تو پھر پروردگار عالم ان کی جھولیوں میں ایسی ایسی عنایات ڈالے گا، ایسی ایسی رحمتیں اور ایسی ایسی نعمتیں لے کر وہ اٹھیں گے کہ وہ نہ درک کر سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس ادا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کے سامنے بطور سرنامہ کلام پیش کیا، اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، اہل ایمان کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگار عالم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
اے صاحبان ایمان میں تم سے مخاطب ہوں اور تم سے بات کر رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ لا تحلوا شعائر اللہ، فرمایا خبردار خبردار خبردار، ہرگز ہرگز شعائر اللہ کی توہین مت کرو، شاعر اللہ کی حرمت کو پامال مت کرو. اب یہ شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے شاعر لفظ ہے جمع، اس کا سنگولر، اس کا مفرد، اس کی واحد کیا ہے؟ اس کا واحد ہے شعیرہ. شعیرہ جیسے ہم کہتے ہیں لفظ قبیلہ، کہ فلاں فرد اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. جناب سلمان فارس کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. قبیلے کی جمع ہے قبائل، بالکل ویسے ہی لفظ شعیرہ اس کی جمع ہے شعائر. شعیرہ کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو. شعائر نشانیاں، شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں. ٹھیک ہے، یہ پروردگار عالم نے اس میں استعمال کیا. اچھا، یہ نشانی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نشانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان جب نشانی کو دیکھتا ہے، کسی علامت کو دیکھتا ہے، تو اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے اصل وجود کی طرف. میں مثال دیتا ہوں، یہ علم ہمارے پاس موجود ہے، اس علم کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا فوراً ذہن کہاں منتقل ہوتا ہے؟ حضرت عباس کی طرف. ٹھیک ہے، اصل وجود کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. جب ہم ذوالجناح جلوسوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے اس ذوالجناح کی طرف، اس سواری کی طرف جس پر امام حسین علیہ السلام سوار ہوئے تھے. اور حالانکہ یہ ذوالجناح وہ ذوالجناح نہیں ہے جس پر امام حسین علیہ السلام نے سواری کی تھی، پھر بھی ہم اس کا ویسے ہی احترام کرتے ہیں، ویسے ہی اس کی عزت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں ایک ذوالجناح ایسا تھا، ایک امام حسین علیہ السلام کا با وفا ایسا جانور تھا کہ جس نے آخر دم تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی، لہذا ہم اس کا احترام کرتے ہیں. تو مقصد کیا ہوا؟ نشانی وہ ہوتی ہے جو انسان کے ذہن کو اصل وجود کی طرف منتقل کرتی ہے. علم دیکھ کر حضرت عباس یاد آئے، ذوالجناح دیکھ کر امام حسین کی اصل سواری یاد آئی، تعزیہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کا مزار ذہن میں آتا ہے، نشانی دیکھ کر دوسرے وجود کی طرف جاتے ہیں. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نشانی کا احترام کرنا ویسا ہی ہے جیسے انسان اصل کا احترام کرے، اور نشانی کی توہین کرنا ویسا ہی ہے جیسے انسان اصل کی توہین کرے. میں مثال دیتا ہوں، بالفرض اگر کسی انسان کے والد اس دنیا سے چلے جائے، سب نے اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے، کسی کے والد دنیا سے چلے جائے، کوئی شخص گھر پر پہنچے اور دیکھے کہ انہوں نے اپنے والد کی تصویر دیوار پر لگائی ہوئی ہے یاد کے طور پر. اب اگر کوئی انسان، کوئی بے عقلا آگے بڑھے اور والد کی تصویر اٹھا کر زمین پر پھینک دے، ٹھیک ہے، اور اس کو پیروں تلے رون دے، تو وہ جو صاحب خانہ ہوگا، جس کے والد ہوں گے، وہ یقیناً آگے بڑھے گا اور گریبان پکڑے گا، کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اگر بالفرض وہ سامنے سے جواب دے تصویر ہی تو ہے، تمہارے والد کے اوپر تھوڑی پیر رکھا ہے، یا میں نے تمہارے والد کو زمین پر تھوڑی پھینک دیا ہے جو تم اس طریقے سے غصہ ہو رہے ہو، تو سامنے سے وہ انسان کیا کہے گا؟ یہ میرے والد کی نشانی ہے، یہ میرے والد کی علامت ہے، اس سے ذہن میرا منتقل ہوتا ہے میرے والد کی طرف. اس کی بے احترامی کر رہے ہو، یعنی میرے والد کی تم بے احترامی کر رہے ہو. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، دیکھو خبردار خبردار، اللہ کی نشانیوں کی حرمت کو پامال مت کرنا، اللہ کی نشانیوں کی توہین مت کرنا. پالنے والے پھر کیا کرے؟ کا پڑھو آیت، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمائے یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں یہ لائق تعظیم ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم بجا لاؤ. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، تعظیم میں اور عبادت میں فرق پایا جاتا ہے. یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. تعظیم الگ ہوتا ہے، عبادت الگ ہوتی ہے. ہم ائمہ اطہار کے روضوں کے احترام کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اور صرف پروردگار عالم کی ہوتی ہے. ہم ذوالجناح، تعزیے، علم، جتنی چیزیں ہیں، جتنے تبرکات ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اور صرف پروردگار عالم کی ہوتی ہے. اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زری کے آگے سجدہ بھی کرتا ہے تو وہ شکر کا سجدہ ہوتا ہے، وہ پروردگار عالم یعنی یہ سمجھ کر سجدہ نہیں کرتا کہ یہ ہمارے خدا ہے، نعوذ باللہ. لہذا عبادت اور ہوتی ہے، تعظیم اور ہوتی ہے. تو پالنے والے شاعر اللہ کا کیا کرنا ہے؟ کہ ایک توہین نہیں کرنا، دوسرا ان کی تعظیم کرنی ہے، تمہیں ان کی عزت کرنی ہے، ان کا اکرام بجا لانا ہے، ان کی عزت کرو، انہیں رسپیکٹ دو. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر کوئی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے. پالنے والے یہ نہیں کہا کہ آنکھوں کے تقوی کی علامت ہے، یہ نہیں کہا کہ زبان کے تقوی کی علامت ہے، یہ نہیں کہا کہ ہاتھ اور پیر کے تقوی کی علامت ہے، دل کے تقوی کی علامت. اب میں آپ کے سامنے ایک دعا سے سمجھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پالنے والے میرے دل کو ثابت قدم رکھنا اپنے دین پر. ٹھیک ہے پالنے والے، تو کیا آنکھیں دیندار نہیں ہونی چاہیے؟ کیا کان دیندار نہیں ہوں؟ ہاتھ اور پیر دیندار نہیں ہونے چاہیے؟ جواب آئے گا پروردگار عالم کا، دیندار سب ہونے چاہیے. لیکن جب میں نے کہہ دیا دل، تو دل میں سب آ گئے، کیونکہ دل وجود کا مرکز ہے، دل وجود کا امام ہے. اگر دل ٹھیک ہوگا تو آنکھیں بھی ٹھیک ہوں گی، دل ٹھیک ہے تو کان بھی ٹھیک ہوں گے، دل ٹھیک ہے تو ہاتھ اور پیر بھی ٹھیک ہوں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لہذا کہا جو کوئی بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے، فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کا دل پاک ہے. یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے، یہ متقی ہونے کی علامت ہے. اب پالنے والے شاعر اللہ کیا کیا ہے؟ اب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دو مثالیں دی ہیں. پہلی مثال،
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ تمہیں بظاہر دو پہاڑیاں نظر آتی ہیں لیکن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. دیکھیے بہت ساری دنیا میں پہاڑیاں ہیں، اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ کیٹو کا پہاڑ جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے، یہ نہیں کہا یہ جو بڑے بڑے ہمالیہ ہیں، یہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ شاعر اللہ میں سے، کسی کو نہیں کہا، لیکن کہا یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہاں کیا ہوا تھا؟ یہاں ایک ماں تھی جو حجت خدا کے لیے دوڑی تھی یہاں پر، ٹھیک ہے، جناب اسماعیل کے لیے جناب ہاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے. اور کیا کیا تھا؟ جب صفا پر جاتی تھی تو انہیں مروہ پر جو ہے وہ پانی نظر آتا تھا، دوڑ کر آتی تھی مروہ پر، پھر جو ہے وہ مروہ پر آتی تھی تو دور سے صفا پر پانی چمکتا ہوا نظر آتا تھا تو وہ سمجھتی تھی پانی ہے اور دوڑ کر صفا آتی تھی. 7 چکر لگا لی انہوں نے. اور جب نشیب میں جاتی تھی، نشیب یعنی نچلا حصہ، اس پر جب جاتی تھی تو جناب اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو جب وہ نظر نہیں آتے تھے تو وہاں پر تیز دوڑتی تھی. پروردگار عالم نے کہا تمہیں ایسا ہی کرنا ہے، جب حج پر جاؤ یا عمرے پر جاؤ تمہیں صفا اور مروہ کے درمیان ایسے ہی چلنا ہے، چلو، لیکن جہاں پر وہ نشیب آئے وہاں پر مستحب ہے کہ انسان دوڑے تھوڑا سا. کیوں؟ ان کی یاد میں. تو کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اچھا یہاں پر میں علامہ رشید ترابی کا ایک جملہ جو ہے وہ کوٹ کر دوں آپ کے سامنے. وہ کہتے تھے کہ اگر بالفرض ایک ایسا انسان جو اسلام سے جاہل ہو، جیسے نہ نماز کا پتہ ہو، نہ روزے کا پتہ ہو، نہ حج کا پتہ ہو، نہ حج کے ارکان پتہ ہو، کچھ بھی نہیں پتہ ہو، بالفرض افریقہ کے جنگلوں سے آپ نے ایک انسان اٹھایا اور لے کر آ گیا خانہ کعبہ کے پاس. اب جب وہ دیکھے گا کہ تمام انسان ایک گھر ہے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں مسلسل، ٹھیک ہے، یا 2 پہاڑیاں تھی اس کے درمیان جو ہے وہ دوڑے جا رہے ہیں مسلمان یہ سارے، یا جو ہے وہ شیطان تھے، 3 شیطان تھے ان کو کنکریاں مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کو جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں، تو وہ کہے گا بے وقوف ہے، یہ 3 دیواروں کو جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں، ایک گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، مسلسل دوڑے جا رہے ہیں. تو یقیناً جو بھی دیکھے گا جسے علم نہیں ہوگا وہ کہے گا بے وقوف ہے، دیوانے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ایک گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑے جا رہے ہیں، یا 3 دیواروں کو پتھر مار رہے ہیں، یہ کون سا جو ہے وہ لاجک ہے، اس میں کیا ہے. لیکن جب انہیں بیک گراؤنڈ بتایا جائے گا، جب انہیں پس منظر بتایا جائے گا کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے سبب یہ ہے، تو فوراً وہ کہیں گے ہاں یہ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. تو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بعض انسان جو ہے وہ بدعت کے، حرام کے، شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا. لہذا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اگر علم اٹھائیں تو انہیں بتایا ہم علم کیوں اٹھاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں تو بتایا جائے ماتم کیوں کیا جا رہا ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں تو بتایا جائے جلوس کیوں نکالا جا رہا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر آنسو بہائے جا رہے ہیں تو کیوں بہائے جا رہے ہیں. اگر کوئی بے عقلا اور دیوانہ انسان آئے گا اور جسے کچھ نہیں پتا، وہ دیکھے گا یار اتنا دھاڑے مار مار کر ہو رہے ہیں، انہیں کیا ہو گیا، ماتم کیے جا رہے ہیں، سینوں پر ہاتھ مارے، انہیں کیا ہو گیا، ان کا کیا نقصان ہو گیا، سر پر ہاتھ مارے جا رہے ہیں، تو یقیناً دیوانہ کہہ کر چلا جائے گا. لیکن اگر انہیں بتایا جائے کہ کیا واقعہ ہوا تھا، کیا وہاں پر جو ہے وہ پیش آیا تھا، اور پھر اس واقعے کو ہم یاد کر کے رو رہے ہیں، تو یقیناً وہ کہے گا کہ یہ ان کی عقل مندی کا ثبوت ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. نشانی یعنی کیا؟ یعنی ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، یہ اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور چیز کو اللہ نے نشانی کہا، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. فرمایا یہ جو قربانی کا جانور تم لے کر آتے ہو نا، فرمایا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے. کتنی بڑی بات کی ہے پروردگار عالم نے. انسانوں کی بات نہیں کی، مسجد نہیں بتائی، مسجد الحرام، مسجد نبوی، خانہ کعبہ، یہ سب تو ہے ہی نشانیاں. فرمایا جو تم سوچ نہیں سکتے ہم نے انہیں بھی شاعر اللہ بنا دیا. فرمایا یہ جو جانور ہے نا جو تم قربانی کا لینے جاتے ہو، جب تک مارکیٹ میں ہوتا ہے تو یہ جانور ہوتا ہے، لیکن جب تم اسے خرید کر لے کر آتے ہو اور تمہاری نیت یہ ہوتی ہے کہ قربانی کے لیے لا رہے ہیں تو پھر یہ شاعر اللہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے. حالانکہ یہ وہ جانور نہیں جو جناب اسماعیل کے لیے آ گیا تھا، جو جناب اسماعیل کی جگہ پر آ کر قربان ہو گیا تھا، یہ وہ والا جانور نہیں ہے. اب آپ سوچئے ایک جانور جو نبی کی حفاظت کرے، اس کی نشانی کے طور پر جو جانور لیا جائے وہ اللہ کی نشانی ہو جاتا ہے. تو اب اگر وہ جانور جو آخری دم تک امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرتا رہے تو کیا وہ ذوالجناح شاعر اللہ میں سے نہیں ہوگا؟ کیا اس کا شمار اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہوگا؟ کیا اسے دیکھ کر امام حسین یاد نہیں ہوئیں گے؟ اور اگر امام حسین یاد آئیں گے تو کیا اللہ یاد نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد. تو یہ ذوالجناح یقیناً شاعر اللہ میں سے. تو یہ جو لوگ فتوے لگا دیتے ہیں ذوالجناح کو چومنا بدعت ہے، ذوالجناح کو چومنا شرک ہے، یا ذوالجناح کو چومنا جو ہے وہ حرام ہے، یہ لوگ لا علم ہے. یا بلکہ کچھ لوگ تو اور زیادہ آگے بڑھ گئے کہ ذوالجناح کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے. صحیح ہے. تو ایک عالم نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ حسین کے گھوڑے کو دیکھ کر نکاح اسی کا ٹوٹے گا جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھایا ہوگا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد محمد. جزاکم اللہ. تو اب یہ آپ نے جو ہے وہ لفظ سنے، قرآن میں 4 مرتبہ لفظ استعمال ہوا شعائر اللہ. پہلی آیت میں کہا اللہ نے اے ایمان والو خبردار اللہ کی نشانیوں کی توہین مت کرو، ایک.
دوسری نشانی میں کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا دیکھو کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. دو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی یہ دو ہیں اور بھی ہو سکتی ہیں، من استعمال کیا. پھر فرمایا والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، فرمایا یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ جو حاجی قربانی کرتے ہیں، فرمایا یہ جو جانور ہے اگرچہ یہ وہ جانور نہیں لیکن یہ بھی اللہ کی نشانی کے طور پر ہے. تو سامعین محترم خلاصہ کلام یہ ہوا جس نشانی کو دیکھ کر، جس چیز کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ شاعر اللہ ہوتا ہے. اب یہ ائمہ علیہ السلام کی قبور، یہ مخلص صحابہ کی قبور کیا شاعر اللہ نہیں ہے؟ کیا ان پر جا کر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جا کر انسان کیا اللہ کو یاد نہیں کرتا؟ بالکل یاد کرتا ہے، بلکہ وہاں پر جا کر زیارت پڑھتا ہے تو فوراً 2 رکعت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی نماز پڑھتا ہے. وہ نماز کس کی ہوتی ہے؟ امام حسین کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے پالنے والے یہ رکوع اور سجدہ میں نے تیرے لیے کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں شاعر اللہ ہیں. تو اب اگر کوئی ائمہ علیہ السلام کی قبور کو مسمار کر دے اور ان کو توڑ دے تو یہ پھر شاعر اللہ کی توہین کی ہے اس نے، اور شاعر اللہ کی بے احترامی کی ہے. ٹھیک ہے، یہ کس نے توڑا؟ 8 شوال کو توڑا گیا، آل سعود نے توڑا. صحیح ہے، آل سعود نے ان قبور کو مسمار کیا. صحیح ہے. 8 شوال سن کون سا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کس سن ہجری میں ان قبور کو مسمار کیا گیا؟ کون سا سن تھا؟ یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو. 1925. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا انگریزی کے کیلنڈر کے حساب سے. اسلامی سال بتائیے، اسلامی سال. 8 شوال سن ہجری 1344 ہجری 1344 1344 ہجری میں مسمار کیا گیا. آج کون سا چل رہا ہے؟ 5. ٹھیک ہے، 1445 چل رہا ہے، یعنی ٹھیک 101 سال ہو گئے جنت البقیع کے واقعے کو گزرے ہوئے. 101 سال ہو گئے. صحیح ہے. اچھا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آل سعود ہے ان کا تعلق، اچھا یہ تو ہر انسان سمجھے گا کہ جنت البقیع کو توڑا گیا تو یقیناً ان کے ائمہ علیہ السلام سے دشمنی ہے، یہ شیعوں کے دشمن ہے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ صرف شیعوں کے منکر نہیں، یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے دشمن نہیں، بلکہ یہ اسلام کے دشمن ہے. یہ میں جو ہے وہ اب آپ کے سامنے تھوڑی سی تاریخ رکھوں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے فقط دشمن نہیں ہے، دراصل یہ رسول اللہ کے اور اسلام کے دشمن ہے. صحیح ہے. اچھا تھوڑی سی تمہید باندھوں میں. رسول اللہ کے بعد جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو 3 نظریات سامنے آئے، 3 مکتبہ فکر سامنے آئے، 3 اسکول آف تھاٹس، 3 نظریات ابھر کر آئے سامنے. کون کون سے؟ سب سے پہلے آیا مکتبہ اہل بیت. مکتبہ اہل بیت جسے جو ہے وہ ہم وابستہ ہیں، جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے. صحیح ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو حجت مانتے ہیں. دوسرا مکتبہ فکر ایک اور آیا وجود میں جس کو کہا جاتا ہے مکتبہ صحابہ. یہ کون ہے؟ جن سے اہل سنت وابستہ ہے. صحیح ہے، اہل سنت حضرات وہ مکتبہ صحابہ ہے. ٹھیک ہے، وہ صحابہ حضرات کو ترجیح دیتے ہیں. تیسرا جو مکتبہ فکر ہے وہ مکتبہ فکر وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اہل سنت میں ہوں، لیکن دراصل اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ہے مکتبہ بنو امیہ. صحیح ہے، یہ تیسرا مکتبہ فکر ہے. یہ مکتبہ بنو امیہ کہاں سے آغاز ہوا؟ اس کا آغاز ہوا ہے شام سے. مکمل تاریخ توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا آغاز ہوا ہے شام سے. شام کا حاکم کون تھا؟ معاویہ ابن ابو سفیان. ٹھیک ہے، بے شمار. یہ جو ہے وہ وہاں کا حاکم تھا. اب یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام کے دشمن نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ اور اسلام کے دشمن ہے. روایت رکھتا ہوں آپ کے سامنے. روایت ایک راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں حاکم شام کے پاس موجود تھا اس کے دربار میں، اور امیر المومنین کا وہاں پر تذکرہ نکل آیا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد کی بات ہو رہی ہے. امام علی علیہ السلام کا تذکرہ نکلا. جیسے ہی تذکرہ نکلا تو اس بدبخت نے امیر المومنین پر تبرہ کیا، امیر المومنین پر سب و شتم کیا، امیر المومنین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو راوی کہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام بھی گزر گئے، اب تو علی بھی نہیں رہے، علی کا بیٹا بھی نہیں رہا، چھوڑو، اتنا ظلم اچھی بات نہیں ہے، اتنا تبرہ کرنا، اتنا برا بھلا کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، چھوڑ دو. تو اس پر وہ چپ ہو گیا اور اس نے کچھ نہیں کہا. کچھ دیر بعد اذان شروع ہوئی. جب اذان شروع ہوئی تو اذان میں کچھ دیر بعد گونجا نعرہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی یہ نعرہ آیا تو فوراً وہ کہا کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میرے باپ کا نام اذان میں نہیں آتا، میرے باپ کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، میرے باپ کو کوئی کیوں یاد نہیں کرتا. فرمایا جب تک میں یہ نام اذان سے نہ نکال دوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے، یہ اس نے کہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اہل بیت علیہ السلام کا فقط دشمن نہیں، محمد رسول اللہ کا دشمن ہے. ٹھیک ہے، دین اسلام کا اصل میں دشمن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی ہلکی سی فیور کر دے یہ اس کا بھی ساتھ نہیں دیتے، چاہے بندہ ان کے گھر کا اپنا ہی کیوں نہ ہو. کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ عمر ابن عبدالعزیز. صحیح ہے، یہ کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز وہ ہے جس نے امیر المؤمنین پر تبرہ بند کروایا تھا.
ٹھیک ہے. امیر المومنین کو جو برسر ممبر گالیاں دی جاتی تھی یہ بند کروایا تھا. یہ کون ہے؟ یہ بنو امیہ کا ایک فرد ہے, بنو امیہ کا ہی ایک خلیفہ ہے, عمر ابن عبدالعزیز. اور اس نے کس طریقے سے تبرہ بند کروایا؟ دراصل اس کے بچپن کا واقعہ. اچھا, یہ اہل سنت کے یہاں بڑا جو ہے وہ معتبر شخصیت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو حدیث ہے وہ ان کے یہاں بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور سارے کے سارے قریش سے ہوں گے. تو 12 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے بعض مکتب فکر عمر ابن عبدالعزیز کو بھی شامل کرتے ہیں کہ یہ بھی ہے ان 12 میں. صحیح ہے, تو ان کے یہاں اتنا معتبر. لیکن آپ سنیے گا انجام کیا ہوا. یہ عمر ابن عبدالعزیز کا بچپنا ہے اور ان کے استاد پڑھانے کے لیے آ گئے. جیسے ہی پڑھانے کے لیے آئے تو وہ زمانہ وہ تھا جب امیر المومنین کو برسر ممبر گالیاں دی جاتی ہیں اور امیر المومنین کو برا بھلا کہا جاتا ہے, امیر المومنین کے خلاف تقریریں کی جاتی ہیں. تو جیسا ماحول ہوگا بچے ویسے ہی سیکھیں گے. تو عمر ابن عبدالعزیز دیگر بچوں کے ساتھ مل کر امیر المومنین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اب استاد جو تھے وہ امیر المومنین کے چاہنے والے تھے, ان سے محبت کرنے والے تھے. استاد کو بڑا برا لگا لیکن کھل کر کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دور ایسا ہے. فوراً آئے اور مصلی عبادت پر اپنے آ کر نمازیں شروع کر دی. تو عمر ابن عبدالعزیز سمجھ گئے کہ اس استاد کو کوئی پریشانی ہے اور یہ ناراض ہوئے ہیں. نماز ختم ہوئی تو فوراً آئے اور کہا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں, کوئی ہماری بات بری لگی ہے. تو انہوں نے استاد نے ایک جملہ کہا, توجہ, کہا اللہ اہل بدر پر کب سے ناراض ہو گیا؟ بدر والوں پر اللہ کب سے ناراض ہو گیا؟ کہا نہیں استاد, ہم نے کب کہا کہ اللہ بدر والوں سے ناراض ہے؟ کہا امیر المومنین کیا بدر میں نہیں تھے؟ کیا علی نے بدر میں مسلمانوں کو فتح نہیں دلوائی تھی؟ بلکہ علی ہی کا اہم کردار تھا. جب ان کا اہم کردار تھا تو امیر المومنین جب بدر میں تھے تو تم علی کو کس حق سے برا کہہ رہے ہو؟ تو عمر ابن عبدالعزیز کہتا ہے کہ حالانکہ میرا بچپنا تھا لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جس دن میں خلیفہ بنوں گا اگر میرے حصے میں خلافت آئی تو امیر المومنین پر سب سے پہلے تبرہ بند کرواؤں گا میں. ٹھیک ہے. اب جب ہوا ایسا کہ پروردگار عالم نے اسباب ایسے فراہم کیے کہ یہ خلیفہ بن بھی گیا اور کچھ دنوں کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے اس کے ہاتھ میں خلافت آئی. اب یہ امیر المومنین پر تبرہ بند کروانا ہے تو بند کروائے کیسے؟ ایک نظام چلتا ہوا رہا ہے, اس کی مخالفت تو نہیں کرے گا. باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں, بنو امیہ کا سارا خاندان کرتا ہوا آ رہا ہے, اگرچہ یہ بنو امیہ کے خاندان سے, لیکن یہ بند کروانا چاہتا ہے. کس طریقے سے بند کروائے؟ اس نے ایک یہودی کو بلایا اور یہودی سے کہا کہ کل میرے دربار میں اس وقت آنا جب میرے علماء بیٹھے ہوئے ہوں, جب سارے درباری ملا بیٹھے ہوئے ہوں, اس وقت آنا اور اس وقت آ کر سب کے سامنے میری بیٹی کا رشتہ مجھ سے مانگ لینا. کہا ٹھیک ہے. اگلا دن ہوا, دربار لگا, سارے علماء آئے اور یہ بادشاہ جو عمر ابن عبدالعزیز ہے تخت خلافت پر بیٹھا اور یہ یہودی دربار میں داخل ہوا. دلیل سنیے گا کس طریقے سے تبرہ بند ہوا ہے. آیا اور کہا کہ اے بادشاہ حضور, اے خلیفۃ المسلمین, میں آپ کی بیٹی کا آپ سے ہاتھ مانگتا ہوں اور رشتہ مانگتا ہوں, کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کریں گے؟ اس سے پہلے کہ یہ بادشاہ کہتا, یہ سارے علماء چیخنے لگے دربار میں اور کہا تم یہودی ہو, تم کافر ہو, تمہارا اسلام سے کیا لینا دینا؟ یہ خلیفۃ المسلمین ہے, آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا. تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ اسلام کافر ہے تو کیا ہوا؟ کہا نہیں بادشاہ, کافر اور مسلمان کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی, ان کا رشتہ آپس میں نہیں ہو سکتا, ہمارے یہاں منع ہے, ہم یہ نہیں جائز قرار نہیں دیں گے اس کو اور نہ ہم اس کی اجازت دیں گے. کہا تم اجازت کیوں نہیں دو گے؟ رسول اللہ نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کافر سے تو کی تھی. کہا کیا مطلب؟ کہا رسول اللہ نے اپنی ایک بیٹی جناب فاطمہ, ان کی شادی کافر سے تو کروائی تھی, علی کافر نہیں تھے. کہا نہیں, علی تو مسلمان تھے. کہا جب علی مسلمان تھے تو کس حق سے علی کو گالیاں دے رہے ہو تم؟ یہ وہ وجہ تھی کہ جہاں سے تبرہ امیر المومنین پر بند ہوا. کہا جب علی مسلمان ہے تو انہیں گالیاں کیوں دیتے ہو؟ یہاں سے تبرہ بند ہوا. اب میں نے کیا کہا تھا کہ یہ دشمن ہے رسول اللہ کے, یہ دشمن ہے اسلام کے, اور ان کے خاندان کا ہی فرد اگر اہل بیت کی فیور کر لے, کہیں پر تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا سا سافٹ کارنر آ جائے کہیں پر کسی وجہ سے مصلحت کی طرف پر. اچھا دیکھیے, میں باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کیوں ہوئے تھے واقعات, وہ سب اپنی جگہ پر. اگر کوئی کر دے تو یہ ان کا بھی کیا انجام کرتے ہیں. ابن تیمیہ, یہ کون ہے؟ شیخ الاسلام, جن کے نظریات پر چلا محمد ابن عبد الوہاب, جہاں سے چلے سارے وہابی, اور جنت البقیع کو جن کے کہنے پر مسمار کیا گیا. یہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام, اس کا نظریہ سنیے عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں. وہ کہتا ہے معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو اس گھوڑے کی ناک پر اگر آ کر مٹی لگ جائے, گرد لگ جائے, یہ گرد عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے. صحیح ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہم تو کہیں گے حضور آپ کے خلیفہ راشد ہیں, آپ تو خلیفہ مانتے ہیں, آپ تو 12 میں سے ایک ان کو مانتے ہیں, پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گرد افضل ہو گئی ان سے؟ غلطی کیا تھی؟ غلطی فقط اور فقط یہ تھی امیر المومنین پر تبرہ بند کروایا. یہ ابن تیمیہ کا ایک نظریہ. اب یہ میں بتا رہا ہوں دشمن اسلام ہے, ٹھیک ہے. دوسرا نظریہ ابن تیمیہ کا سنیے. جناب فاطمہ کی آپ حدیث جانتے ہیں اور یہ اہل سنت کی کتابوں سے دے سکتا ہوں, اگر کوئی حوالہ مانگے گا دوں گا, کہ جناب فاطمہ نے کہا کہ فلاں اور فلاں میرے جنازے پر نہ آنے پائے. صحیح ہے. ان دونوں نے اور فلاں فلاں نے جنہوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شرکت نہ کرے, میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ میرے جنازے میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. تو اب یہ حدیث تو سب کے یہاں ہے, یہ حدیث تو مستحکم ہے.
تو اب جب یہ ابن تیمیہ تک پہنچی تو اب ابن تیمیہ انکار تو نہیں کر سکتا حدیث کا، لیکن بدلے کس طریقے سے؟ تو اس نے یہ کہا کہ اگر ان دونوں کو جناب فاطمہ نے منع کر دیا تھا تو اس میں ان دونوں کا نقصان تھوڑی ہے یا ان کی عظمت تھوڑی کم ہو گئی ہے، بلکہ یہ تو فاطمہ نے اپنا نقصان کر دیا، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ وہ دونوں جنازے میں نہیں آئے تو وہ آتے تو مغفرت کرتے، دعا کرتے، فاطمہ کو ثواب ملتا، اور جب وہ نہیں آئے اور فاطمہ نے منع کر دیا تو فاطمہ خود محروم ہو گئی، اور نعوذ باللہ فاطمہ نے اپنا خود نقصان کیا۔ یہ ابن تیمیہ کا نظریہ، یہ دوسرا، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے وہابی ہیں ان کے نظریات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ تیسرا نظریہ ابن تیمیہ کا بتا رہا ہوں۔ امیر المومنین کا قاتل کون ہے؟ کس نے ضربت لگائی تھی؟ عبد الرحمن ابن ملجم، صحیح ہے؟ خلیفہ ثانی جو مسلمانوں کے ہیں، اس کا قتل کس نے کیا؟ ہاں بولے، کس نے قتل کیا؟ ہاں آیا جواب، ابو لولو فیروز، ٹھیک ہے؟ اب آپ سنیے، جب عبد الرحمن ابن ملجم پر بات آئی تو یہ ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم ایک مومن انسان تھا، ایک متقی تھا، ایک پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، راتوں کو جاگا کرتا تھا، پروردگار عالم کی عبادت کرتا تھا، اور اس نے جو علی کا قتل کیا تو رضائے الہی کے لیے کیا تھا، اگرچہ اس سے غلطی ہو گئی، غلطی ہے، معاف کر دینا چاہیے۔ یہ ہے عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں نظریہ۔ اور جب مسلمانوں کے خلیفہ ثانی کے قاتل پر آتا ہے، ابو لولو فیروز پر، یہودی تھا، بے دین تھا، کافر تھا، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا، یہ ساری باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ دونوں ان کے نزدیک خلیفہ ہے، علی کو چوتھا مانتے ہو اور خلیفہ ثانی جو ہے وہ کسی کو مانتے ہو، لیکن دونوں کے قاتل میں کتنا فرق رکھا ہوا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو کیا کہہ رہے ہیں اور خلیفہ ثانی کے قاتل کو کیا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اتنا فرق، یہ ابن تیمیہ کے نظریات ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اسلام کے دشمن ہے۔ اب یہ ابن تیمیہ کے نظریات چلتے رہے، اسی نے یہ جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ جو قبریں بنائی جاتی ہے، یہ جو زمین سے اوپر قبریں نظر آتی ہیں، اس کو گرا دینا چاہیے، یہ قبور جو ہے وہ بدعت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ کیوں کہا تھا اس نے؟ کیونکہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، ایک حدیث امیر المومنین کے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا کہ جہاں بت دکھے اسے توڑ دو اور جو قبر دکھے اسے برابر کر دو، صحیح ہے؟ اب برابر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زمین بوس کر دو، اس کا نشان مٹا دو، برابر کرنے کا مطلب یہ، علماء نے تشریح کی کہ پہلی بات تو یہ کہ حدیث ضعیف ہے، چاروں جو اس کے راوی ہیں وہ سارے کے سارے ضعیف ہے، کوئی علی سے بغض رکھنے والا ہے، کوئی جو ہے وہ حدیثوں میں چینجنگ کرنے والا ہے، چاروں راوی ضعیف ہے۔ اور اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو اس زمانے میں کوہان کی طرح، اونٹ کے کوہان کی طرح قبریں بنتی تھی، تو امیر المومنین نے کہا جہاں قبریں دیکھیں ان کو پلین کر دو، اور ہمارے یہاں مستحب ہے کہ زمین سے ایک بالشت اوپر جو ہے وہ قبر بنانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ مستحب ہے۔ تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ قبروں کو منہدم کر دینا چاہیے، زمین بوس کر دو، ان کا نشان مٹا دو، قبور کا جو ہے وہ ہونا بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات آ گئی، ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ تو یہ ابن تیمیہ کے آپ نے نظریات سنیے۔ اب جو ہے وہ آئیے کہ دوسری دلیل کہ کس طریقے سے یہ اسلام کے دشمن ہے۔ آل سعود نے کیا کیا؟ 1216 ہجری میں سب سے پہلے انہوں نے غدیر کے دن کربلا پر حملہ کیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیے مولانا غدیر کا دن بھی ہے، کربلا بھی ہے، اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے اہل بیت کے دشمن ہے، بالکل۔ کربلا پر حملہ کر کے وہاں کے جو تبرکات، جو لوگ حرم کو ڈونیٹ کرتے ہیں، جو جواہرات دیتے ہیں، ان سب کو قبضے میں لیا، 4000 سادات کو، 4000 مومنین کو قتل کیا وہاں پر، ٹھیک ہے؟ پہلا 1216، ٹھیک 5 سال بعد 1221 ہجری میں نجف اشرف پر حملہ کیا۔ آپ کا نجف اشرف، یہ بھی مومنین کی یہاں پر کثرت ہے، شیعوں کی کثرت ہے، اس کا مطلب شیعوں کے دشمن ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ نجف اشرف میں حملہ کیا، وہاں پر بھی لوگوں کو قتل کیا۔ 1.5 سال بعد پھر نجف اشرف پر حملہ کیا، صحیح ہے؟ 1222 ہجری میں۔ اس کے بعد 1225 ہجری میں کربلا اور حلہ کا محاصرہ کیا، ان کو جو ہے وہ وہاں پر پابندیاں لگائی گئی، بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا 1225 ہجری میں۔ یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے۔ اب جو حملہ کیا وہ سنیے، اب حملہ کیا شام پر۔ شام میں تو شیعہ کی اکثریت نہیں تھی اور نہ آج ہے، شام پر کیوں حملہ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، یمن پر حملہ کیا۔ یمن میں نہ آج شیعوں کی اکثریت ہے نہ اس زمانے میں شیعوں کی اکثریت تھی، کیوں یمن پر حملہ کیا گیا؟ اس کے بعد جارڈن، وہاں پر حملہ کیا گیا اور وہاں پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا، 3۔ چوتھی بات، طائف جو کہ خود سعودی عرب میں ہے، وہاں پر حملہ کیا گیا، وہاں کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، وہاں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ یہ تو شیعہ اکثریت نہیں ہے، طائف کو کیوں توڑا گیا؟ اس کے بعد آ جائیے جنت المعلا۔ جنت المعلا وہ قبرستان جہاں جناب ختیجہ کی قبر ہے، جناب ختیجہ کی قبر کو توڑ دیا، کیوں؟ قرآن نے نہیں کہا تھا کہ جناب ختیجہ ام المومنین میں ہے؟ کیا جناب ختیجہ کا احترام قرآن نے واجب نہیں قرار دیا؟ کیوں ان کی قبر کو توڑا گیا جناب ختیجہ؟ اب آپ کہیں مولانا صاحب ایک کمی تھی، وہ یہ کہ فاطمہ کی ماں ہے، بالکل ٹھیک وجہ ہے، ان کے نزدیک ہو سکتی۔ جناب ابو طالب کی قبر کو توڑا گیا، آپ کہیں گے مولانا صاحب علی کے باپ ہیں، ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب آئیے جناب عبد المطلب، یہ تو رسول اللہ کے دادا تھے، ان کی قبر کو کیوں توڑا گیا؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد بیت ختیجہ، جو جناب ختیجہ کا گھر ہے،
آپ نے سنا ہے کہ جناب ختیجہ کے پاس کتنی دولت تھی. اب سوچیے جب دولت اتنی ہوگی تو گھر کتنا بڑا ہوگا. جب گھر اتنا وسیع و عریض ہوگا تو بی بی ختیجہ کے آثار باقی رہنے چاہیے تھے تاکہ لوگ آ کر زیارت کرتے, لیکن بیت ختیجہ کو گرا دیا. صحیح ہے, وہاں سے منہدم کر دیا گیا, توڑ دیا گیا بیت ختیجہ کو. جناب ابو ایوب انصاری یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو رسول اللہ نے کہا تھا, سب مسلمان کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمارے گھر پر قیام کریں. رسول اللہ نے کہا میری اونٹنی جس گھر پر جا کر رکے گی میں اس کے گھر پر قیام کروں گا. یہ اونٹنی جا کر رکی تھی ابو ایوب انصاری کے گھر پر, وہاں رسول اللہ نے قیام کیا, وہاں بھی وہ بھی گھر توڑ دیا اور وہ بھی گرا دیا گیا. محلہ بنی ہاشم اس کو مسمار کر دیا گیا, جہاں پر امام سجاد بیٹھ کر گریا کیا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, 35 سال ہمارے مولا روتے رہے, اس گھر کو بھی توڑ دیا گیا. اچھا, مسجد امیر المومنین وہاں پر تھی, اس کا نام بدل کر مسجد عائشہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, ایک جگہ وہاں پر موجود ہے, وہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ. صحیح ہے, جہاں پر بیٹھ کر شورا ہوئی تھی, جہاں پر بیٹھ کر امیر المومنین کے خلاف جو ہے وہ ایک خلیفہ کو چن لیا گیا تھا, وہ جگہ آج تک باقی ہے. اس کی زیارت جو ہے وہ لوگ کرتے اور وہاں پر آج بھی آتے ہیں. اس کو کیوں باقی رکھا گیا ہے؟ تو یہ ساری کے ساری اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسلمان کے دشمن ہیں. یا بلکہ ایک جملہ بدل کر کہوں, انہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ علی کی قبر کا نشان مل جاتا ہے, حسن کی قبر کا نشان مل جاتا ہے, ہمارے باپ داداؤں کی قبر کا نشان کیوں نہیں ملتا ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے, یہ تمام تر وجوہات, یہ قبروں کو مسمار کیا گیا کس وجہ سے؟ یہ رسول اللہ کے دشمن ہے. ایک اور دلیل, جناب آمنہ رسول اللہ کی والدہ ہے, ان کی قبر ہے ابوا میں, مکہ اور مدینہ کے درمیان, اس قبر کو بھی توڑا گیا, اس قبر کو بھی مسمار کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری دلیلیں اس بات پر ہیں کہ یہ فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام کے دشمن نہیں, یہ رسول اللہ کی بھی دشمن ہے, اسلام کے دشمن ہے. اچھا اب آئیے, کیوں توڑا گیا؟ کیونکہ قبور کا وجود بدعت ہے اور ان کے پاس دلیل ہے کہ قبروں کا ہونا بدعت ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں رسول اللہ کے دور میں کہ قبریں نہیں تھی کیا رسول اللہ کے دور میں قبروں کا ہونا بدعت تھا؟ رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا؟ ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جنت البقیع, سب سے پہلے جنت البقیع میں کون دفن ہوئے؟ کون سے صحابی؟ کیا نام تھا ان کا؟ سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی جنت البقیع میں کون تھے؟ ان کا نام تھا عثمان ابن مظعون. ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہوئے. انہی کے نام پر امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا. صحیح ہے, انہی کے نام پر رکھا گیا ہے, اور یہ رسول اللہ کے اور امیر المؤمنین کے خاص صحابی تھے, ان کے نام پر نام رکھا گیا, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. صحیح ہے, عثمان ابن مظعون, ان کی قبر سب سے پہلے وہاں پر ہوئی, اور رسول اللہ نے خود آ کر ان کی قبر پر ایک پتھر لگایا. پتھر کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ قبر کا نشان باقی رہے. صحیح ہے, تاکہ قبر لوگ جانتے رہے. اگر پتھر نہ لگاتے جو ہے وہ کچھ دن بعد لوگ بھول جاتے کہ کہاں پر قبر تھی, کس جگہ پر تھی. لہذا رسول اللہ نے قبر کے اوپر پتھر لگایا تاکہ علامت رہے کہ یہاں پر جو ہے وہ قبر ہے عثمان ابن مظعون کی. لہذا رسول اللہ کا طرز عمل, ٹھیک ہے, کہ قبر باقی رہنی چاہیے. دوسری دلیل, دوسری روایت, رسول اللہ کے ایک بیٹے جن کا بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا, جن کا نام تھا جناب ابراہیم. جناب ماریہ ابن قبطیہ کے جو ہے وہ بطن سے تھے اور ان کے فرزند تھے جناب ابراہیم. جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ نے ان کی قبر بنائی اور انہیں دفن کیا, اور قبر کے اوپر پانی ڈالا. پانی کس لیے ڈالا جاتا ہے؟ پانی اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ قبر پکی ہو جائے. صحیح ہے, اگر پانی نہ ڈالتے تو مٹی اڑ جاتی اور جو ہے وہ قبر کا نشان جو ہے وہ مٹ جاتا کچھ دنوں بعد. لیکن رسول اللہ نے پانی ڈالا تاکہ قبر کا نشان باقی رہے. اس سے بڑھ کر کچھ دنوں بعد رسول اللہ کو پتا چلا کہ قبر میں ایک معمولی سوراخ ہو گیا ہے. رسول اللہ آئے اپنے اصحاب کے ساتھ اور وہاں پر آ کر اس سوراخ کی مرمت کرنے لگے اور قبر کی تعمیر کرنے لگے. تو وہاں پر ایک جو ہے وہ شخص تھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ, سنیے گا سوال, آپ کے اس قبر کے تعمیر کرنے پر, آپ کے سوراخ کو بند کرنے پر یہ مردے کو کیا فائدہ ہوگا؟ صحیح ہے, معلوم ہوا صحابیوں میں بھی کچھ وہابی موجود تھے. صحیح ہے, اور کہا یہ آپ کے جو ہے وہ بند کرنے سے اور قبر کو تعمیر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا, مردے کو کیا فائدہ؟ رسول اللہ نے ایک جواب دیا اور بات ختم ہو گئی. رسول اللہ نے کہا اگرچہ مردے کو فائدہ نہ ہو لیکن زندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملا کرتی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا اتنا عالی شان روزہ, اس سے یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ امام حسین کو فائدہ ہو رہا ہے, یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ امام رضا کا چمکتا ہوا روزہ, یہ امام رضا کا روزہ, بی بی معصومہ کم کا روزہ, یہ انہیں فائدہ نہیں دے رہا ہے, یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس سے ہمیں سکون ملتا ہے, ہمارے دل کو قرار ملتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد علی محمد. تو دلیل یہ بنائی گئی کہ قبور کا ہونا جو ہے وہ بدعت ہے. جناب فاطمہ رسول اللہ کے بعد روایت کے جملے ہر ہفتے آتی تھی اور جناب حمزہ کی قبر پر آ کر بیٹھ کر جو ہے وہ زیارت کیا کرتی تھی, فاتحہ پڑھا کرتی تھی اور وہاں پر آتی تھی جناب حمزہ کی قبر پر. صحیح ہے, تو جناب فاطمہ جن کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ کا ٹکڑا ہے, تو نعوذ باللہ کہ جناب فاطمہ کوئی غلط فیل کر سکتی ہے, ایسا جو ہے وہ نہیں ممکن ہے. امام جعفر صادق نے اپنے صحابی صفوان کو پیسے دیے اور کہا جاؤ نجف میں جا کر ہمارے جد امیر المومنین کی قبر کو تعمیر کرواؤ.
امام جعفر صادق کا حکم بتا رہا ہے کہ قبر تعمیر ہونی چاہیے. صحیح ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے صحابی کو پیسے دیے اور کہا جاؤ ہماری بیٹی کی قبر کی جو ہے وہ مرمت کرواؤ. امام موسیٰ کاظم امام ہے, حجت خدا ہے, ان کا فعل غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ ثابت ہے اور یہ بات ہے کہ ان کے دل میں دراصل دشمنی اسلام ہے, ان کے دل میں دشمنی رسول ہے, اس وجہ سے قبروں کو مسمار کیا گیا ہے. ورنہ قبر کے موجود ہونے پر ہمارے پاس کئی دلیلیں موجود ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا, ایک اور پریشانی کہ قبریں کیوں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ لوگ یہاں پر آتے ہیں, زیارت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. صحیح ہے, یہ حرام ہے, اسے چومنا نہیں چاہیے, یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک واقعہ رکھتا ہوں اور پھر جو ہے وہ بات ختم کرتے ہیں اور جو ہے وہ بات منزل مسائل تک لے جاتے ہیں. ہمارے ایک مجتہد ہیں اور مرجع رہے ہیں اپنے وقت کے, آیت اللہ محسن الحکیم, بزرگان جانتے ہوں گے. آیت اللہ محسن الحکیم ایک بہت بڑا نام. 1968 میں 1968 میں انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا اور 1970 میں اس دنیا سے وہ چلے گئے. 1968 میں جب وہ جانے لگے اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس سال حج پر جا رہا ہوں, تو عراق کا اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے خرچے پر بھیجنا چاہتا ہوں, آپ میرے خرچے پر جائیے اور حج کر کے آئیے. تو اس وقت آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا نہیں, ہمارے ہاں حج اپنے پیسوں پر ہوتا ہے, ہم اپنے پیسوں پر جائیں گے. اس کے بعد جب اعلان ہوا تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کازمین جائیں گے اور کازمین سے ہوتے ہوئے پھر ہم جائیں گے حج پر اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ حج کریں گے, لیکن کازمین سے گزر ہوگا, پہلے 7ویں امام کی بارگاہ میں جائیں گے. تو جتنے مومنین تھے ان کو جب پتہ چلا آیت اللہ محسن الحکیم جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کے قدموں میں قربانی جو ہے وہ کی اور بکروں کو ذبح کیا اپنے جو ہے وہ مجتہد کی حفاظت کے لیے کہ یہ جائیں اور صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آئیں. اور 7ویں امام کی زیارت کے بعد یہ پہنچے مکہ. جب وہاں مکہ پہنچے تو اس وقت بادشاہ تھا جس کا نام تھا فیصل, اور یہ فیصل بادشاہ وہ تھا جب اسے پتہ چلا کہ شیعوں کا ایک بہت بڑا عالم, ایک بہت بڑا نمائندہ یہاں پر آیا تو فوراً جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچا, انہیں ریسیو کرنے کے لیے انہیں لے کر آیا اور انہیں کہا کہ ہم نے کچھ دنوں بعد علماء کی ملاقات رکھی جس میں مختلف مکتبہ فکر کے عالم آئیں گے, تو ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں, آپ بھی ہمارے پاس آئیے اور اس میں شرکت کیجیے. کہا ٹھیک ہے بالکل آؤں گا. اب وہ مقررہ دن پر جب پہنچے, سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں سارے مکاتب فکر کے, تو اتنے میں فیصل بادشاہ جو ہے وہ جو اس وقت وہابیوں کا مفتی اعظم تھا اس کو لے کر آیا ویل چیئر پر, اور اندھا تھا, معذور تھا, جو ہے وہ اس کے پیر کام نہیں کرتے تھے, ویل چیئر پر لے کر آیا اور اسے بٹھایا. اب وہ مفتی اعظم ہے اور سعودیہ کا سب سے بڑا جو ہے وہ مفتی ہے, لہذا اسے تعارف کروا رہا ہے. کہا یہ فلاں عالم اور ان کا تعلق فلاں مکتبہ فکر سے, یہ فلاں عالم ان کا تعلق فلاں مکتبہ فکر سے, یہ فلاں عالم ان کا تعلق فلاں مکتبہ فکر سے. اور پھر آیا آیت المحسن الحکیم پر اور کہا یہ آیت اللہ محسن الحکیم ہے اور یہ مکتبہ تشیع کے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں اور آیت اللہ ہے. تو اس جیسے ہی جو ہے وہ مفتی اعظم نے سنا تو فوراً کہا لعنت اللہ علیہ, اللہ کی ان پر لعنت ہو, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, یہ اس نے جملہ کہا. تو اب وہ فیصل جو ہے وہ ہنس کر آگے بڑھنے لگا. تو آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا نہیں, ایسے ہی آگے نہیں بڑھوں گا, پہلے اس سے کہو, اس سے وجہ پوچھو کہ اس نے لعنت کیوں دی. اور اس کے بعد آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا ایک بات تو ثابت ہو گئی, لعنت کو یہ بھی مانتا ہے, یہ بھی مانتا ہے کہ لعنت جو ہے وہ دینا ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور لعنت جو ہے وہ دی جانی چاہیے. اس کے بعد کہا اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے لعنت کیوں دی ہے, وجہ کیا ہے. تو اس نے مفتی اعظم نے سامنے سے وجہ بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن کی تعویل کے قائل ہیں, ہم تفسیر کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے, آپ کہتے ہیں تعویل بھی ہونی چاہیے. دو چیزیں, ایک ہے تفسیر, ایک ہے تعویل. تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر ہم کہتے ہیں مفسر کوئی بھی کر سکتا ہے, علم حاصل کرے, ایک درجے تک پہنچے, اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی روایت, رسول اللہ کی روایت, احادیث کو جمع کر کر قرآن کی تفسیر کرے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے, اس آیت کا یہ مطلب ہے. یہ ہم اور آپ بھی مفسر بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن تعویل ہر ایک نہیں کر سکتا قرآن کی. تعویل کا مطلب کیا, یعنی اس آیت کا مطلب دوسرا بتانا کہ اس آیت کا در حقیقت مطلب ہے کیا, اس کا باطن بتانا, اس کا در حقیقت جو ہے وہ معنی کیا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ روایت ہے کہ قرآن کے 70 باطن ہیں, تو وہ 70 باطن مفسر نہیں جانتا, کوئی عالم کوئی مجتہد نہیں جانتا, بلکہ اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں, پروردگار عالم جانتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ہم آپ پر لعنت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ قرآن کی تعویل کے قائل ہیں, ہم تفسیر کے قائل ہیں, آپ تعویل کو بھی مانتے ہیں, اس لیے ہم جو ہے وہ آپ پر لعنت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم تعویل کو نہیں مانتے؟ کہا نہیں, ہم تعویل کو نہیں مانتے, ہم قرآن کی آیتوں کے معنی کو نہیں بدلتے, جو ہے وہ لیتے ہیں. کہا اچھا ایک آیت کا مطلب بتا دے. من کان فی ھذہ الاعمى فہو فی الاخرۃ اعمى. فرمایا اس آیت کا مطلب بتا, جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اب وہ اندھا تھا تو اس نے فوراً کہا, اب وہ پریشان ہو گیا, فیصل بادشاہ بھی پریشان کہ ہمارا مفتی اعظم دنیا میں اندھا ہے تو کیا آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا, اس کا کیا قصور ہے دنیا میں اندھا آیا. تو کہا آپ ہی جواب دیجئے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی تعویل کرنی ہوگی, اس آیت کا باطن جاننا پڑے گا. یہاں اندھے سے مراد ظاہری اندھا نہیں ہے. کہا آپ بتائیے کیا مطلب ہے. کہا اس اندھے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے بتایا, فرمایا جو بھی علی کی ولایت کا اندھا ہے, فرمایا وہ دنیا میں بھی اندھا ہے, آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا.
صحیح ہے. کہا اس کی آیت کی یہ تعویل ہے, کہا اس لیے ہم آیت کی تعویل کی قائل ہیں. تو اب جو ہے وہ مفتی اعظم خاموش ہو گیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب جو ہے وہ دوسرا سوال فیصل بادشاہ نے خود اٹھایا اور کہا کہ دیکھیے یہاں پر تو جو ہے وہ پابندیاں ہیں اور جنت البقیع میں قبر مسمار ہے, آپ یہاں پر زیارت نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ دوسری جگہوں پر بھی آپ کیوں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ جو ہے وہ شکر کے سجدے بجا لاتے ہیں اور وہاں جا کر چومتے ہیں, بوسے دیتے ہیں, یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب جو ہے وہ شرک ہے, بدعت ہے, حرام ہے. انہیں ہمیشہ 3 لفظ ہی ملتے ہیں, شرک, بدعت, حرام, ٹھیک ہے, اور کوئی لفظ نہیں ہے. کہا یہ حرام ہے اور جو ہے وہ ہم اسے نہیں مانتے. اب جو ہے وہ آیت اللہ محسن الحکیم کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت جواب دینا ضروری نہیں سمجھا. اگر چاہتا تو قرآن کی آیتوں سے, حدیثوں سے دلیلیں رکھ سکتا تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ ایسے ماننے والے نہیں ہیں. میں نے فوراً توسل کیا 7ویں امام سے. 7ویں امام چونکہ باب الحوائج ہے, فوراً ان سے توسل کیا اور کہا کہ مولا کوئی ایسا جواب عطا کریں کہ جو دندان شکن جواب ہو, منہ توڑ جواب ہو, ان کے منہ بند ہو جائیں, ایسا جواب عطا کیجیے. کہا ابھی میں کھانا کھا رہا تھا وہاں پر اور سب کھانا کھا رہے تھے, اچانک سے ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا کہ فیصل سے کہا اے بادشاہ یہاں پر ایک قرآن لایا گیا ہے اور ایک قرآن جو ہے وہ دریافت کیا گیا ہے, یہ قرآن رسول اللہ کے زمانے کا ہے اور یہ قرآن ہرن کی کھال پر لکھا گیا تھا, یہ قرآن ہمیں مل گیا ہے اور ہم نے اسے احتراماً مخمل کے کپڑے میں اور سونے کی تاروں میں لپیٹ دیا ہے, لیجئے زیارت کیجئے. فوراً جو ہے وہ قرآن لیا اور فیصل بادشاہ اٹھا اور اس کے احترام میں اس قرآن کو چوم رہا ہے. جیسے ہی چوم رہا آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا شرک, بدعت, حرام, یہ شرک ہے, بدعت ہے, حرام ہے. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تو یہ کپڑے کو چوم رہا ہے, سونے کی تاروں کو چوم رہا ہے. کہا نہیں آپ کی غلط فہمی ہے, نہ میں سونے کی تاروں کو چوم رہا ہوں نہ میں کپڑے کو چوم رہا ہوں, میں تو جو اندر قرآن موجود ہے اس کو چوم رہا ہوں. کہا ہم بھی تو یہی بتاتے ہیں, نہ ہم زری کو بوسا دیتے ہیں نہ قبروں کو بوسا دیتے ہیں, جو قبر کے اندر امام موجود ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہ صلی علی محمد و آل محمد. تو اب کہا کہ ہم جو ہے وہ زری کو جو ہے وہ ہمارا مقصد زری نہیں ہے, اگر کہیں پر ایسا ہی زری بنا دے تو ہم کیا ان کو جا کر چومنے لگیں گے؟ نہیں, مقصد نسبت ہے. یہ زری منسوب ہو گئی کس سے؟ اس امام سے جو امام قبر میں مدفون ہے, اس امام کے احترام کی خاطر اس زری کو بوسا دیا جا رہا ہے. لہذا ہم جو ہے وہ فقط اور فقط زری کا احترام نہیں کر رہے, جو امام کا اندر وجود ہے, جن کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے, ان کو ہم بوسا دے رہے ہیں, ان کا جو ہے وہ احترام کیا جا رہا ہے. لہذا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر نسبت کا احترام کریں, جو نسبت اہل بیت سے ہو ان کا احترام کیا جاتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک نسبت کا جو ہے وہ احترام بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں نسبت کا کتنا احترام ہے. ٹھیک ہے, بعض جو ہے وہ اب افسوس کے ساتھ کچھ مکتب تشیع میں ایسے افراد ہو گئے جو ان نسبتوں کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ علم کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے, تابوت کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دراصل نقصان کیا ہے آپ سنیے. علامہ امینی, بہت بڑا نام, جنہوں نے کتاب لکھی الغدیر, اور الغدیر کتاب لکھنے کے لیے انہوں نے 10,000 کتابیں اول سے آخر تک پڑھی, یعنی ایک صفحہ بھی نہیں چھوڑا, 10,000 کتابیں پڑھی اہل سنت کی, تشیع کی, سب ملا کر, اور 1,00,000 کتابوں کا سرسری طور پر مطالعہ کیا. ٹھیک ہے, اور پھر جا کر الغدیر کتاب لکھی. اور میں آپ کو ان کا اجر بتا دوں پہلے. علامہ امینی کے بیٹے نے خواب دیکھا تھا, اور خواب میں یہ دیکھا کہ امیر المؤمنین روز محشر اپنے چاہنے والوں کو حوض کوثر پلا رہے ہیں. صحیح ہے, امام کے ہاتھ میں کوزہ ہے, امام کے ساتھ فرشتے ہیں اور فرشتے چل رہے ہیں, امام حوض کوثر جو ہے وہ بھر بھر کر اپنے چاہنے والوں کو دے رہے ہیں اور چاہنے والا جو ہے وہ حوض کوثر پی رہا ہے. ٹھیک ہے, اب پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے. اب جو ہے وہ مولا کے ہاتھوں سے حوض کوثر مل رہا ہے اور لوگ پیے جا رہے ہیں. علامہ امینی کی باری آ گئی. جب علامہ امینی کی باری آئی تو مولا نے کوزہ ہٹا دیا, تو فوراً جو ہے وہ فرشتوں نے کہا کہ مولا کیا علامہ امینی کو نہیں پلایا جائے گا, ان کو نہیں پلانا ہے؟ کہا نہیں, پلایا تو جائے گا, سب کو کوزے سے پلایا جائے گا, امینی کو ہاتھوں سے پلایا جائے گا, ان کو ہاتھوں سے پلائیں گے. انہوں نے ہماری ولایت کا دفاع کیا ہے. دعائے ندبہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں نا, ریین روین ہنین سائے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ بعض کو جو ہے وہ ہاتھوں سے پلایا جائے گا, بے یدی ہی و بکاسی ہی, بعض لوگوں کو کاسے سے یعنی پیالے سے پلایا جائے گا, وہ بے یدی ہی, بعض لوگوں کو ہاتھوں سے پلایا جائے گا. تو پروردگار عالم ہمارا ان میں شمار فرمائے جو مولا کے ہاتھوں سے پیئیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ علامہ امینی. بلکہ ایک اور بات سنیے, علماء کا تذکرہ بھی جو ہے وہ کسی طور پر ہو جانا چاہیے. علامہ امینی وہ جن کو مولا نے اپنا کہا ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر کہتے ہیں کہ امام ہمارے اپنے ہیں یہ الگ بات ہے, یہ بات اور ہے, یہ بھی کمال ہے کہ یہ ہمارے ایسے امام پروردگار عالم نے دیے. کمال یہ ہے کہ امام سامنے سے کہے یہ ہمارا اپنا ہے, یہ اور کمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, علامہ امینی کا نام ان لوگوں میں آتا ہے کہ علامہ امینی کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف میں تھا اور علامہ امینی کی ایک ٹانگ کا مسئلہ تھا.
تو علامہ امینی وہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر امیر المومنین کے قبر پر کہا کہ مولا میری ٹانگ کا مسئلہ ہے, آپ میری ٹانگ کو جو ہے وہ صحیح کر دیجیے, ٹھیک ہے, شفا دے دیجیے مجھے, آپ کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقام ہے, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, آپ دے دیں شفا. تو اب جب یہ کہا تو دیکھا کہ اس کو شفا نہیں ملی. تو کچھ دیر بیٹھا اور اس کے بعد امیر المومنین کی جالی پر ہاتھ رکھ کر, زری پر ہاتھ رکھ کر جسارت کی. کہا علی اگر ابھی شفا نہیں دیا آپ نے تو میں آج کے بعد آپ کے روضے پر نہیں آؤں گا اور اپنے شہر پلٹ جاؤں گا, اس کے بعد دوبارہ کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا. جب اس نے یہ کہا تو اس کو شفا مل گئی اور وہ وہاں سے شفا لے کر چلا گیا. تو علامہ امینی اٹھے اور علامہ امینی گئے زری کے پاس, اور زری کے پاس جا کر رونے لگے, اور زری کے پاس جا کر آ کر کہا کہ میں صبح و شام آ کر آپ سے مانگتا ہوں کہ میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے اور میری ٹانگ کا مرض ٹھیک ہو جائے, بڑی پریشانی ہوتی ہے, میری ٹانگ ٹھیک نہیں ہوئی. وہ بندہ آیا جسارت کر کے گیا اور اس جسارت پر بھی آپ نے اس کو جو ہے وہ شفا دے دی اور اس کو شفا مل گئی اور وہ چلا گیا. تو اب علامہ امینی روتے روتے جو ہے وہ وہاں سے نکلے اور جو ہے وہ بہرحال ایک افسوس تھا. تو اب گئے اور گھر پر جب سوئے تو خواب میں جو ہے وہ مولا کی زیارت ہوئی. جب مولا کی زیارت ہوئی اور کہا کہ امینی کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آپ سے روزانہ اس حاجت کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہوں لیکن مجھے تو شفا نہیں ملی. لیکن وہ آیا اور جسارت کر کے گیا, اسے شفا نہیں ملی. کہا امینی تم بات کو نہیں سمجھے, وہ اگر آج چلا جاتا تو واپس نہیں آتا. علی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی علی کو چھوڑ کر جہنم میں چلا جائے, میں نہیں چاہتا کوئی امیر المومنین کا دامن چھوڑ دے, میں یہ نہیں چاہتا ہوں, لہذا اسے میں نے عطا کر دیا. کہا امینی تم تو اپنے ہو, صبح ناراض ہو کر جاؤ گے, شام دوبارہ لوٹ کر آ جاؤ گے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اس دعا کی خاطر زمانے کے امام کی بارگاہ میں سب کو خاص مقام عطا ہو. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ علامہ امینی, بات ہو رہی تھی نسبت کا احترام. نسبت کا احترام کتنا ہے؟ علامہ امینی سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص جناب عباس کو نہ مانے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ جناب عباس کی محبت دل میں رکھنا ضروری ہے, کیا ان کی محبت رکھنا دل میں واجب ہے؟ اگر کوئی نہ رکھے تو کیا وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ قرآن نے تو اہل بیت علیہ السلام کا کہا ہے نا, رسول اللہ کی حدیث میں اہل بیت کا ملتا ہے. کہا کیا جناب عباس کی اگر کوئی محبت نہ رکھے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ علامہ امینی کا جملہ سنیے, فرمایا عباس کو جا, عباس کی کہاں باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا اگر کوئی اس نسبت سے کہ میں عباس کا چاہنے والا ہوں, اس نسبت سے اگر کوئی میرے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں, ذاتی جھگڑا نہیں ہے, اس نسبت سے کہ میں عباس کا چاہنے والا ہوں, مجھے عباس سے محبت ہے, اس نسبت سے اگر کوئی مجھ سے کیا میرے جوتے کے تسمے سے بھی نفرت کرے گا, سیدھا جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے, اس نسبت سے اگر بالفرض کوئی انسان جناب عباس سے محبت کر رہا ہے اور دوسرا انسان اس سے بغض رکھے اس بنا پر کہ یہ عباس کا کیوں چاہنے والا ہے, یہ عباس سے کیوں محبت کرتا ہے, کہا جہنم میں یہی ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو خیر آیت اللہ محسن الحکیم نے بیان کیا کہ ہم احترام جو قبروں کے اندر مدفون ہستیاں ہیں ان کی وجہ سے ان قبروں کا احترام کیا جاتا ہے, ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان روزوں کا جو ہے وہ احترام کیا جاتا ہے. آج بھی آپ جنت البقیع جائیے, جو ہے وہ ہمارے ایک عالم گئے تھے اور کہا کہ باہر جو ہے وہ ایک شخص کھڑا ہوا تھا مارنے کے لیے, اور جو ہے وہ ہاتھ میں اسلحہ لے کر, کوڑا لے کر, جو بھی ہے وہ لے کر کھڑا ہوا ہے اور سب کو کہہ رہا ہے جاؤ یہاں پر کچھ نہیں ہے. اس عالم نے بڑا اچھا جواب دیا, اگر کچھ نہیں ہے تو یہاں پر تو کیوں کھڑا ہوا ہے؟ جب کچھ ہے تبھی تو حفاظت کر رہا ہے, تبھی تو جانے سے روک رہا ہے, کچھ اندر ہے تو کیوں روک رہا ہے؟ تو جو ہے وہ میں ایک جو ہے وہ بات سے جو ہے وہ بس مصائب پر آتا ہوں. آپ سوچئے ذرا, تصور کیجئے کہ اگر بالفرض پہلے تو یہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ ایک انسان جائے اور وہاں پر یہ منظر دیکھے کہ رسول اللہ کے روضے پر روشنی اور رسول کی بیٹی کے قبر پر ویرانی, اندھیرا, تنہائی, کوئی نہیں. رسول کے روضے پر ہجوم لیکن فاطمہ کی قبر پر کوئی بھی نہیں ہے. اس بات پر بھی رونا ہے. پھر جو ہے وہ اگر انسان قبر کو دیکھے تو بھی رونا ہے. میں بلکہ مسلمانوں کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں. مسلمان آپ دیکھیں گے جب جائیں گے حج پر یا عمرے پر, واپس آئیں گے تو باتیں کریں گے. جدہ کی سڑکیں بڑی پیاری تھیں اور عمارتیں بڑی اونچی اونچی تھیں, ایسی ایسی روشنیاں تھیں وہاں پر. میں کہتا ہوں ایک بات کیوں نہیں پوچھتے کہ محمد کی بیٹی کا قصور کیا تھا, کیا قصور تھا ان کا؟ ٹھیک ہے, کیا وجہ تھی؟ اگر بالفرض انسان یہی ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھے اور سوچے کہ انہی قبر پر جو ہے وہ بلڈوزر چلائے گئے, ان کو مسمار کیا گیا, تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ بلکہ میں ضمانت کے ساتھ جتنے مومنین ہیں ان کی نیابت میں ایک جملہ کہتا ہوں, اگر ہم وہاں پر ہوتے جس وقت مسمار کیا جا رہا ہوتا تو ہم یقیناً آڑے آ کر کھڑے ہو جاتے. ہماری جان لے لو لیکن رسول کی بیٹی کی قبر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, یہ سلامت رہنی چاہیے, یہ گنبد سلامت رہنا چاہیے, یہ ائمہ علیہ السلام جتنے ہیں ان کا روضہ سلامت رہنا چاہیے, ان کے روضے کو کچھ نہیں ہوگا. ہم اپنی جان دے دیتے ہیں. بس سامعین محترم, علامہ امینی کی بات ہوئی. علامہ امینی ایک عالم کے ساتھ ساتھ ایک عارف بھی ہیں, دلوں کی کیفیات کو محسوس کرتے ہیں. جب علامہ امینی گئے ہیں مدینہ زیارت کے لیے اور واپس پلٹے ہیں تو نجف اشرف میں
ان سے کسی نے سوال کیا، توجہ رکھیے گا، اسی سوال کے جواب سے آپ کی گریہ کی صدائیں بلند ہو جائیں گی. کہ علامہ امینی آپ نے مدینہ میں کیا کیا دیکھا؟ کہ مدینہ میں نے کئی چیزیں دیکھی. مدینہ میں نے محلہ بنی ہاشم دیکھا، میں نے مدینہ میں فلاں جگہ دیکھی، فلاں جگہ دیکھی، فلاں جگہ دیکھی، جنت البقیع دیکھا، روضہ رسول دیکھا. تو اس سامنے والے نے فوراً کہا کہ علامہ امینی میں نے عام مومن سے نہیں پوچھا ہے، میں نے علامہ امینی سے پوچھا ہے، آپ نے کیا محسوس کیا وہاں پر؟ تو اس نے سامنے سے پلٹ کر کہا علامہ امینی نے، مجھے آج بھی مدینہ میں رسول کی بیٹی کی رونے کی آواز آتی ہے. آج بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ رسول کی بیٹی رو رہی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. زہرا شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے. عزادارو، میں نے ابھی ابتدا میں جملہ کہا، اگر ہم ہوتے تو جنت البقیع کو پوری کوشش کرتے کہ مسمار نہ ہو، جان دے دیتے. میں کہوں گا اے عزادارو، ہم فقط اور فقط قبر کو بچا رہے تھے. آئیے 1400 برس پہلے دیکھیے مسلمانوں نے کیا کیا. ایک دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے، اسی بی بی کی پسلیاں توڑ دی، اس بی بی کے چہرے کو زخمی کر دیا. اس بی بی کا جب تک زندہ رہی بی بی روتی رہی، سانس لینا دشوار ہو گیا بی بی کا. ایک واقعہ پڑھ چکا ہوں، اگر آپ اجازت دیں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں اور 2 آنسو بہا دیں تاکہ بی بی راضی ہو کر چلے جائیں. جرمنی کی ایک فیملی، وہ جب ایران آئی تو ایران آ کر ایک آیت اللہ سے کہنے لگی کہ ہم شیعہ ہوئے ہیں. تو آیت اللہ نے فوراً کہا شیعہ کیوں ہوئے؟ کہ دراصل ہم پہلے عیسائی مذہب پر تھے. میری فیملی میں ایک زوجہ ہے، میں ہوں اور میری بیٹی ہے. کہ ہم ہائی وے سے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کہا میں اور میری زوجہ بچ گئے، لیکن اس حادثے میں میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. کہ ہمارے لیے بڑا سخت تھا کہ ہماری بیٹی جب بھی سانس لیتی تو کہتی رو رو کر، بابا مجھے سانس لینے میں بڑا درد ہوتا ہے. کہ ہم نے دنیا بھر کے طبیبوں کو دکھایا، دنیا بھر کے حکماء کو دکھایا، لیکن سب نے کہہ دیا ہڈیاں جڑ جاتی ہیں، پسلیاں جڑنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. کہ ہمارے پڑوس میں ایک سیدانی رہتی تھی، اسے سب احتراماً بی بی کہا کرتے تھے. ایک دن وہ راستے میں مجھے مل گئی اور کہنے لگی اب بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا بس بیٹی بڑی تکلیف میں ہے. کہا میں شام کو ملنے آؤں گی. شام ہوئی، وہ بی بی وہ سیدانی ہمارے گھر پر آئی. بیٹی کو جب دیکھا تو بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا کیفیت ہے؟ کہا دنیا بھر کی اگر کوئی دولت مانگے دے دوں گی، لیکن میں اپنی پسلیاں ٹھیک کروا لوں گی. کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا جب بھی سانس لیتی ہوں مجھے بڑا درد ہوتا ہے، ہر سانس جو اندر آتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. ہاں جو آپ کا جہاں ذہن جا رہا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی گریوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. کہا جب سانس لیتی ہوں مجھے درد ہوتا ہے. اس بی بی نے کہا، اس سیدانی نے کہا لیکن ایک طبیب ہے جو تمہارا علاج کر سکتا ہے. کہا کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ مدینہ کے رہنے والی ہے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا نام تو فاطمہ ہے. کہا وہ اتنا دور سے کیسے آئیں گی؟ کہا کہ وہ دور سے آ جاتی ہے، بس انہیں دل سے پکارنا پڑتا ہے. کہا کیا وہ ابھی موجود ہیں؟ کہا نہیں، وہ 1400 سال پہلے موجود تھی لیکن اب بھی سن لیا کرتی ہے. کہا میں کیسے پکاروں؟ کہا کہو یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ تو اگیسینی، اے فاطمہ اے بی بی میری مدد کیجئے. بس وہ بی بی سیدانی کہتی ہے میں باہر نکلی وہاں سے، میں نے آسمان کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بی بی تیرا حوالہ دے کر آئی ہوں، عزت رکھنا لاج رکھنا تیرے ہاتھوں میں ہے. بس عزادارو، ابھی وہ کہتی ہے میں آسمان کی طرف دیکھ کر گریہ کر رہی تھی، اچانک کمرے سے چیخ بلند ہوئی، فوراً دوڑ کر گئی. اب جو جا کر دیکھا بچی شفایاب ہو گئی ہے، بچی کو شفا مل گئی ہے. سب نے پوچھا کیسے شفا ملی؟ کہ میں مسلسل کہہ رہی تھی یا فاطمہ تو اگیسینی. اچانک سے ایک کمرے میں نورانی ہستی آئی ہے، کوئی برقع پوش بی بی آئی ہے. اس بی بی نے کہا اٹھو. میں نے کہا میں نہیں اٹھ سکتی ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے. اس بی بی نے عجیب جملہ کہا، ہاں مجھے پتا ہے جب پسلیاں ٹوٹتی ہیں بڑا درد ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے کیسا درد ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں اٹھو. کہتے میں نے اس بی بی کا نام لیا، میں بستر سے اٹھ گئی. میں کہوں گا اے بی بی آپ کے وسیلے سے اس کو شفا مل گئی. ہائے آپ نے اپنے بابا کے بعد کیسے 75 دنوں تک سانس لی ہوگی؟ آپ کو ہر سانس پر تکلیف ہوتی تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. زہرا شہزادی کوئی غم نہ دے. میں کہتا ہوں بی بی پر اس زمانے میں بھی ظلم کیا گیا، آج بھی بی بی مظلومہ ہے، ان کی قبر کو شکستہ کر دیا گیا ہے. جانتے زاداروں، ہمارے ایک ذاکر کہتے ہیں، اگر محسوس کر سکے، وہ ذاکر کہتے ہیں میں مدینہ زیارت پر گیا ہوا تھا، اچانک سے ایک لبنان کا قافلہ ماتم کرتے ہوئے آیا. کہ اس لبنان کا جو قافلہ مرثیہ پڑھا تھا، جو نوحہ پڑھا تھا، کہ اس کا مصرع سن کر میرا دل کٹ گیا. کہ وہ مصرع کیا تھا؟ کہ مصرع یہ تھا، کیونکہ بی بی ام البنین کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے. وہ نوحہ خان کہہ رہا تھا اے ام البنین آپ کی قبر تو مل گئی لیکن حسین کی ماں کی قبر آج تک نہیں ملی ہے. آج تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں فاطمہ کی قبر کہاں ہے.
اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ ذاکر کہتے ہیں اس کے بعد ایک ایرانی آیا اور ایرانی کھڑے ہو کر جنت البقیع کے پاس رو رہا تھا اور اس نے ایک جملہ کہا کوئی مجھے بتائے گا اس میں رسول اللہ کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ اب سنیے گا بتانے والے نے کیسے بتایا کہ وہ دیکھو غربت کا عالم دیکھو، وہ دیکھو جو دو ٹوٹے ہوئے پتھر لگے ہوئے نا وہ رسول کی بیٹی کی قبر ہے۔ اس کے بعد ایرانی چیخ مار کر رویا، کبھی روضہ رسول کو دیکھتا ہے کبھی رسول کی بیٹی کی قبر کو کہتا ہے، پھر روضہ رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کر دیکھیے گا، آپ کا بیٹا علی رضا وہاں پر آیا تھا، ہم نے کیسی خاطرداری کی ہے، ان کا کیسا علی شان روضہ بنایا ہے، اے کاش آپ کی بیٹی آ جاتی ایران، ارے ہم بیٹیوں کا زیور بیچ کر آپ کی بیٹی کی بیٹے کی قبر تعمیر کرواتے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس تمام ہوئی، بس عزادارو جنت البقیع میں پھر صرف جناب فاطمہ کی منسوب قبر تو نہیں، امام سجاد بھی ہے، امام باقر بھی ہے، امام جعفر صادق بھی ہے، امام حسن بھی ہے۔ آئیے دو جملے سنیے۔ آپ جانتے ہیں پنجتن کے حوالے سے ہمیشہ امت کو شکایت رہی ہے کہ پنجتن نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے جنازے میں صرف 11 افراد تھے اور کوئی بھی نہیں آیا۔ جب رسول اللہ کی بیٹی کی باری آئی، بعض روایتوں کے مطابق 6 مسلمان شامل ہوئے اور رسول کی بیٹی کو دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے شکوہ کیا کہ رسول کی بیٹی کو دفنا دیا لیکن ہمیں نہیں بلایا۔ اس کے بعد تیسرا جنازہ پنجتن میں اٹھا امیر المؤمنین کا، فقط 2 افراد شامل ہوئے، امام حسن امام حسین، پیچھے سے جنازہ اٹھایا، آگے سے فرشتے جنازہ لے کر چلے۔ مسلمانوں نے شکوہ کیا کہ علی کا جنازہ اٹھ گیا لیکن نہیں بلایا گیا ہمیں۔ چوتھا جنازہ تھا امام حسن کا جنازہ، امت شکایتیں کرتی رہی، اہل بیت نے مان رکھا، یہ جنازہ امت کے حوالے کیا، لیکن امت نے کیا کیا؟ چوتھے جنازے پر تیر مار دیے۔ جناب زینب تیر نکالتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سننا 5ویں جنازے کا کیا حال ہوا؟ ارے کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا، کربلا کی تپتی ریتی پر حسین کا لاشا 3 دن تک پڑا رہا، دائیں کے گھوڑے بائیں طرف دوڑا دیے گئے۔ عزاداروں میں کہتا ہوں حسین کے لاشے کو پہلے پامال کیا گیا، بعد میں جناب سیدہ اور ائمہ کی قبر کو مسمار کیا گیا اور قبروں کو پامال کیا گیا۔ آج بھی ہم سنتے ہیں کہ قبروں پر جب بلڈوزر چلے ہیں تو ہمارا دل خون ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن میں کہوں گا اے مولا امام باقر، اے امام صادق، امام حسن، امام سجاد، اے جناب سیدہ آپ کی تو قبر کو مسمار کیا گیا۔ آئیے 1400 برس پہلے 70 قدم کے فاصلے پر زینب کبریٰ کھڑی ہوئی ہے، ایک 4 برس کی بچی کھڑی ہوئی ہے، ارے وہ دیکھ رہی ہے ابھی کوئی آئے گا، میرے بابا کا لاشا اٹھائے گا، لیکن کوئی نہ آیا۔ ارے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف ہو گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف ہو گئے۔ جناب زینب نے مدینہ کا رخ کر کے کہا او نانا، جس حسین کو سینے پر سلاتے تھے نانا، جس حسین کو اتنا پیار کرتے تھے، جس کے گلے کا بوسہ دیتے تھے نانا، اس کا لاشا پامال کر دیا گیا۔ نانا میں فریاد کرتی رہی لیکن کوئی نہ آیا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعائے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے مومنین تشریف فرما، اگر کوئی پریشان ہے میرے مالک تمام کی پریشانیوں کو آسان فرما، جو حاجات دل میں لے کر بیٹھے ہیں میرے مالک تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے ائمہ بقیع کا، تجھے واسطہ زمانے کے امام کا، جناب سیدہ کا، میرے مالک جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ جنت المعلا جہاں پر جناب ختیجہ، جناب ابو طالب، دیگر مقدس ہستیوں کی قبر ہے میرے مالک جنت المعلا کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آئیے سب آخر میں مل کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں توسل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فاطمة الزہراء یا بنت رسول اللہ یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ
یا وجیہتان اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ ماتم حسین